آج سے 30 اگست تک ملک کے بیشتر علاقوں میں شدید بارشوں کا امکان ہے۔ اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان میں شدید بارشیں متوقع ہیں۔ این ڈی ایم اے نے بارشوں اور ممکنہ سیلابی صورتحال پر الرٹ جاری کر دیا۔ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ سے رابطہ سڑکیں متاثر ہونے کا خدشہ۔ کراچی سمیت سندھ اور بلوچستان میں 27 سے 30 اگست تک بارشوں کا امکان ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا سیلابی تباہ کاریوں میں انسانی عمل دخل پر اظہار افسوس۔ ماحولیاتی قوانین کے نفاذ کی ضرورت پر زور۔ کابینہ اجلاس میں کہا کہ آج گلیات چلے جائیں تو دل خون کے آنسو روتا ہے۔ گلیات میں بے دردی سے درخت کاٹے گئے، وہاں پلازے اور گھر بن گئے۔ قدرتی آفت اپنی جگہ، لیکن مین میڈ ڈیزاسٹر کی کوئی گنجائش نہیں۔ سوال کیا کہ دریا کے راستے میں غیر قانونی طور پر ہوٹلز اور گھر تعمیر کیے جا رہے ہیں، کب تک وفاقی اور صوبائی حکومتیں ان غیر قانونی تعمیرات کا معاوضہ دیں گی؟ ہمیں مل بیٹھ کر اس کا حل نکالنا ہوگا۔ عالمی منظرنامہ جو بھی رہا ہو، پاک چین دوستی ہمیشہ مضبوط اور مستحکم رہی ہے۔ چینی وزیر خارجہ کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات پر ترجمان چینی وزارت خارجہ کا بیان۔ کہا، چین ہمیشہ پاکستان کا سب سے زیادہ قابل بھروسہ شراکت دار اور مضبوط سپورٹر رہا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے سرجیو گور کو بھارت میں نیا امریکی سفیر نامزد کر دیا۔ انہیں جنوب اور وسط ایشیائی امور کے لیے خصوصی مندوب بھی مقرر کیا گیا ہے۔ گور اس وقت وائٹ ہاؤس میں صدارتی پرسنل آفس کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ گور نئے عہدے کے لیے سینٹ سے توثیق تک اپنے فرائض انجام دیتے رہیں گے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ سرجیو ان کے قریبی دوست ہیں جو کئی برسوں سے ان کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے صدارتی مہم میں بھی ساتھ دیا، کتاب کی اشاعت میں بھی کردار ادا کیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے 11واں قومی مالیاتی کمیشن تشکیل دے دیا۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ این ایف سی ارکان کی تعداد 9 ہو گئی۔ وفاقی وزیر خزانہ کمیشن کے سربراہ اور چاروں صوبائی وزرائے خزانہ رکن ہوں گے۔ چاروں صوبوں سے ایک ماہر بھی کمیشن کا حصہ ہوگا۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا کہنا ہے کہ علیمہ خان کے بیٹے کو 24 گھنٹوں سے پہلے عدالت میں پیش کیا گیا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پولیس نے انہیں دیر سے گرفتار کیا ہے، مگر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے کیسز جعلی تھے۔ دونوں 9 مئی کو جناح ہاؤس میں موجود تھے۔ پولیس کو شواہد اکٹھے کرتے ہوئے اتنی دیر لگ گئی۔ اگر کوئی شواہد نہیں ہوں گے تو انہیں ریلیف مل جائے گا۔ پروگرام آج شاہزیب خانزادہ میں گفتگو۔ تحریک انصاف کے سینئر رہنما اسد کیسر نے کہا کہ علیمہ خان کے بیٹوں کی گرفتاری کے ذریعے کوشش کی گئی کہ ہم پر دباؤ برقرار رہے۔ صرف گرینڈ ڈائیلاگ چاہتے ہیں جس میں تمام سیاسی قوتیں اور سٹیک ہولڈرز شامل ہوں۔ اس کو چھوڑو، یہ تو گرے ہوئے، لیکن اس کے راستے آج 8واں روز ہے، 8واں روز، لیکن اس کے راستے نہیں کھلے۔ بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، پانی نہیں ہے، نکاسی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ سیلابی ریلوں سے متاثر سوات میں 8 روز بعد بھی بجلی بحال نہ کی جا سکی۔ پولز اور ٹرانسفارمر زمین پر گرے ہوئے ہیں۔ اہل علاقہ نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ جس رفتار سے کام جاری ہے، بجلی کی بحالی میں مہینوں لگ جائیں گے۔ بجلی کی بندش سے صاف پانی کی قلت ہے۔ منگورہ کی گلیوں میں آج بھی کیچڑ اور پانی ہے۔ سیلابی ریلوں سے گھروں کی دیواریں گر گئیں، سامان بہہ گیا۔ متاثرہ افراد اپنی مدد آپ کے تحت صفائی کے کاموں میں مصروف ہیں۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے اعلان کیا ہے کہ مکمل طور پر تباہ ہونے والے گھروں کے مالکان کو 10 لاکھ دیے جائیں گے۔ جزوی طور پر متاثرہ مکانات کے مالکان کو 5 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں 15 افراد لاپتہ ہیں۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے نے بتایا کہ تیز بارش اور سیلاب سے 393 افراد جاں بحق اور 190 زخمی ہوئے۔ 1711 مکانات کو نقصان پہنچا۔ پانی بہت اونچا ہے، یعنی کوئی سیلاب دے کوئی امداد نہ کوئی کشے ہے، کھانے پینے کے واسطے جو روٹی نہیں پکتی، لکڑی شکڑی ڈوب گئی ہے۔ کوئی امداد نہیں تھا، نہ راشن ہے، نہ اتنا کوئی لانچا کا انتظام تھا۔ لیا میں دریائے سندھ میں پانی کی سطح بلند ہونے سے سینکڑوں بستیاں زیر آب آ گئیں۔ اسکول، ڈسپنسریاں، مراکز صحت اور مویشی متاثر۔ سیلاب متاثرین کا امداد نہ ملنے کا شکوہ، ریسکیو نہ ہونے کا گلہ کیا۔ ہیڈ اسلام اور بہاولپور کی تحصیل خیرپور ٹامی والی میں دریائے ستلج کے بہاؤ میں تیزی، متعدد حفاظتی بند ٹوٹ گئے۔ پانی بستیوں میں داخل، ہزاروں ایکڑ زرعی زمین زیر آب، تیار فصلیں تباہ ہو گئیں۔
کوٹدو میں 5 سے زائد دیہات کا زمینی رابطہ منقطع، ڈیرہ غازی خان، توسا سمیت کئی علاقوں میں سیلابی پانی سے تعفن، بیماریاں پھیلنے لگیں۔ ہیڈ گنڈا سنگھ والا پر بھی پانی کی سطح 20 فٹ تک بلند، بہاول نگر کی بستی فرید نگر سمیت متعدد آبادیوں میں پانی داخل، امدادی آپریشن جاری، سیلاب متاثرین کی ریلیف کیمپ محدود ہونے کی شکایت۔ صدر مملکت نے 11واں قومی مالیاتی کمیشن تشکیل دے دیا، کمیشن کے ارکان کی تعداد 9 ہو گئی۔ وزیر خزانہ قومی مالیاتی کمیشن کے سربراہ ہوں گے، چاروں صوبوں کے وزرائے خزانہ کمیشن کے ارکان ہوں گے، چاروں صوبوں سے ایک ایک ماہر کو کمیشن میں شامل کیا گیا ہے۔ پنجاب سے ناصر محمود کھوسا بطور ماہر NFC کے رکن ہوں گے، سندھ سے اسد سعید بطور ماہر NFC کے رکن ہوں گے، ڈاکٹر مشرف رسول خیبر پختونخوا سے بطور ماہر NFC کے رکن ہوں گے، فرمان اللہ بلوچستان سے بطور ماہر NFC کے رکن ہوں گے۔ وزارت خزانہ نے قومی مالیاتی کمیشن کی تشکیل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاک بھارت جنگ بندی پر عمل درآمد جاری ہے، پاکستان بھارت کے ساتھ مسئلہ کشمیر سمیت جامع مذاکرات کے لیے تیار ہے، ہم سے کسی نیوٹرل مقام پر بٹھانے کی بات کی گئی تھی، پاکستان نے کہا تھا کہ اگر نیوٹرل مقام پر میٹنگ ہوگی تو کر لیں گے، واضح کیا تھا کہ بھارت کے ساتھ کسی ایک نکاتی ایجنڈے پر نہیں، مسئلہ کشمیر سمیت تمام تصفیات طلب امور پر بات ہوگی۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ جنگ بندی کے لیے بھارت نے امریکہ سے درخواست کی تھی، جبکہ انہوں نے واضح کیا تھا کہ پاکستان جنگ چاہتا ہی نہیں تھا۔ وزیر خارجہ نے کہا تھا کہ امریکہ کے وزیر خارجہ کا دورہ پاکستان ابھی طے نہیں ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان کے لیے ہمارے بزرگوں نے خون کے دریا عبور کیے، پاکستان کو اس سمت میں لے جانا چاہتے ہیں جہاں قرضے نہ لینے پڑیں۔ وہ ممالک جو ہم سے بہت پیچھے تھے آج وہ بھی ہم سے آگے نکل گئے، ہم میرٹ کو اپنا لیں تو ترقی میں دنیا کو پیچھے چھوڑ دیں گے۔ پاکستانی طلبہ کو چین بھیجنے کی تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم نے مزید کہا کہ پاکستان کی ترقی کی کنجی نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے، زرعی شعبے میں تربیت کے لیے ذہین طلبہ کو چین بھیجنے کا انتخاب میرٹ پر ہوا۔ بلوچستان سے منتخب طلبہ کی تعداد 10% زیادہ رکھی گئی، لیپ ٹاپ اسکیم میں بھی بلوچستان کے طلبہ کا حصہ زیادہ رکھا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بلوچستان کو ترقی میں دوسرے صوبوں کے برابر لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے پہلگام واقعے کی انکوائری کی بات کی تو پوری دنیا ہمارے ساتھ کھڑی ہو گئی، انڈیا کا غرور اور گھمنڈ خاک میں ملا، رائزنگ انڈیا کے جعلی بیانیے کی قلعی کھل گئی۔ وزیر اعظم نے نیشنل سیکیورٹی کونسل میٹنگ بلا کر فیصلے کیے، پانی کے معاملے پر سٹینڈ لیا۔ CPNE کے زیر اہتمام تقریب سے خطاب میں عطا تارڑ نے بتایا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کامیاب اور دلیرانہ حکمت عملی بنائی جس پر عمل درآمد ہوا۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو اور ان کے شاہینوں نے جنگ میں تاریخی کردار ادا کیا۔ ایڈمرل نوید اشرف اور پاک نیوی کے جوان ملک کے دفاع کے لیے پوری طرح تیار تھے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ترجمان آمنے سامنے۔ مشیر اطلاعات بیرسٹر صاحب کہتے ہیں وہ وزیر اعلیٰ کے ترجمان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ترجمان وزیر اعلیٰ فراز مغل کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا۔ وزیر اعلیٰ کے ترجمان فراز احمد مغل کہتے ہیں بیرسٹر صاحب اپنے عہدے کی لاج رکھیں اور اپنے کام سے کام رکھیں۔ بیرسٹر صاحب صوبائی ترجمان ہیں، مجھے عہدہ بانی PTI نے دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے IPC نے غزہ کو قحط زدہ قرار دے دیا۔ گلوبل ہنگر مانیٹر کے مطابق غزہ کی آبادی کا تقریباً 1/4 حصہ قحط کا شکار ہے جس میں مزید اضافے کا خدشہ ہے۔ قحط کا شکار فلسطینیوں کی تعداد 6.5 لاکھ تک پہنچ سکتی ہے۔ اقوام متحدہ کے امدادی امور کے سربراہ ٹام فلیچر کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی منظم رکاوٹوں نے امدادی سامان جانے نہیں دیا ورنہ قحط کی صورتحال کو روکا جا سکتا تھا۔ دوسری طرف اسرائیلی فوج کی خفیہ رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ غزہ کے خلاف اسرائیلی جنگ میں 83% شہداء عام شہری تھے۔ رپورٹ کے مطابق مئی 2025 تک اسرائیلی انٹیلیجنس نے حماس اور اسلامی جہاد کے 8,900 جنگجو مار گرائے جو مجموعی اموات کا محض 17% ہے۔ کراچی میں احمد جناح روڈ پر پٹاخوں کے گودام میں دھماکے میں جاں بحق افراد کی تعداد 6 ہو گئی، 32 افراد زخمی ہوئے۔ دھماکے کا مقدمہ سرکار کی مدعیت میں درج۔ آتش گیر مادہ ذخیرہ کرنے میں غفلت سمیت دیگر دفعات شامل۔ گودام کا مالک پولیس کی تحویل میں ہے۔ گودام مالک کا زخمی بھائی اسپتال سے فرار ہو گیا، تلاش جاری۔
صحافی خاور حسین کی موت خودکشی قرار، تحقیقاتی کمیٹی نے رپورٹ جمع کرا دی۔ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے صحافی خاور حسین کی موت کو خودکشی قرار دے دیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ واقعے کے دوران گاڑی کے قریب کوئی شخص نہیں آیا۔ تحقیقات میں سی سی ٹی وی ویڈیو کو بھی اہم شواہد کے طور پر لیا گیا۔ کراچی سے لے کر سنگھر تک خاور حسین کے سفر میں دستیاب سی سی ٹی وی کا جائزہ لیا گیا۔ صحافی خاور حسین کے موبائل فون کا کال ریکارڈ بھی حاصل کیا گیا ہے۔ خاور حسین سے رابطے میں آخری متعدد افراد کے بیانات بھی لے لیے گئے۔ پاک فوج کا بنیر سوات، شنگلہ، سوابی اور میں فلڈ ریلیف آپریشن 7ویں روز بھی جاری۔ پاک فوج کے کور آف انجینئرز کے دستے راستوں کو کھولنے اور ملبے کو ہٹانے میں مصروف۔ پاک فوج کے ہیلی کاپٹرز میں راشن اور دیگر سامان مہیا کیا جا رہا ہے۔ سیلاب زدہ علاقوں سے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ اربن سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم ملبے سے زخمیوں اور لاشوں کو ڈھونڈنے میں مصروف ہے۔ پاک فوج کی میڈیکل ٹیمز متاثرہ علاقوں میں مریضوں کے مفت علاج کر رہی ہیں۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں اور سیلاب سے جاں بحق افراد کی تعداد 393 ہو گئی ہے۔ سندھ میں ہیوی وہیکلز کے ڈرائیونگ لائسنس کے اجراء پر مزید شرائط عائد۔ ایل ٹی وی اور ایس ٹی وی لائسنس کے لیے پری لائسنسنگ ٹریننگ کورس لازمی قرار۔ گورنر سندھ نے سندھ موٹر وہیکل ترمیمی بل 2025 کی منظوری دے دی۔ بل فوری طور پر نافذ العمل ہو گیا۔ بل میں ڈرائیورز کے لیے ڈی میرٹ پوائنٹ سسٹم بھی شامل۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن نے یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے سخت شرائط رکھ دیں۔ کرملن ذرائع کے مطابق پوتن چاہتے ہیں کہ یوکرین مشرقی سرحدی شہر ڈونباس سے دستبردار ہو جائے، نیٹو میں شمولیت کا ارادہ ترک کر دے اور مشرقی سرحد سے نیٹو افواج کو ہٹا دے۔ اس کے عوض روس کچھ علاقوں سے پیچھے ہٹنے پر آمادہ ہے۔ یہ نکات پوتن اور امریکی صدر ٹرمپ کی الاسکا میں 3 گھنٹے طویل خفیہ ملاقات میں زیر بحث آئے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ یوکرین کے انکار کی صورت میں جنگ جاری رہے گی۔ امریکی صدر ٹرمپ کے سابق مشیر برائے قومی سلامتی جان بولٹن کے گھر پر ایف بی آئی کا چھاپا، گھر کی تلاشی لی۔ امریکی میڈیا کے مطابق کارروائی خفیہ دستاویزات کے استعمال سے متعلق ہے۔ ایف بی آئی ڈائریکٹر آکاش پٹیل نے سوشل میڈیا پر جان بولٹن کا نام لیے بغیر لکھا کہ قانون سے کوئی بالاتر نہیں۔ جان بولٹن امریکی صدر ٹرمپ پر تنقید کے لیے جانے جاتے ہیں اور ان پر پہلے بھی خفیہ معلومات کے غلط استعمال کے الزامات لگتے رہتے ہیں۔ اگلے برس ہونے والے فٹ بال ورلڈ کپ کے ڈرا کی تقریب 5 دسمبر کو واشنگٹن کے جان ایف کینیڈی سینٹر فار دی پرفارمنگ آرٹس میں ہوگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کر دیا امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو کو فٹ بال ورلڈ کپ کی میزبانی کریں گے۔ ایونٹ کے 13 میچز میکسیکو اور کینیڈا میں ہوں گے۔ فٹ بال ورلڈ کپ کے بقیہ میچز امریکہ کے 11 شہروں میں ہوں گے۔